بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سامعین گرامی، عزیزان محترم، مومنین کرام، ہم بیان کر رہے تھے حرام روزے. حرام روزوں میں سے ہم نے پچھلی قسط میں عید فطر اور عید قربان کے روزے کو بتایا تھا کہ حرام ہے. عید فطر کو روزہ رکھنا حرام ہے اور عید قربان کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے. یہ ہم پچھلی قسط میں بتا چکے تھے. اب وہ روزہ کہ جو حرام ہے کہ انسان کو شک ہو کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے. تو وہ ماہ مبارک رمضان کی نیت سے روزہ رکھ لیتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ نہیں جانتا کہ آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے. تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. 2 روزے. تیسرا وہ روزہ کہ جو حرام ہے وہ روزہ وصال اسے کہا جاتا ہے، یعنی دن رات بغیر افطار کیے انسان روزہ رکھتا ہے اور بغیر سحری کیے انسان روزہ رکھتا ہے دن رات کو. مثلا ایک دن اس نے پہلے دن جو ہے وہ سحری کی، اس کے بعد اگلے دن تک، اگلی سحری تک یا اس سے اگلی سحری تک جو ہے وہ بغیر افطار کیے اور یا بغیر افطار کی نیت کیے ہوئے 2 دن مسلسل روزہ رکھتا ہے. تو اس طرح روزہ اس کے لیے رکھنا صحیح نہیں ہے. ہاں، اگر افطاری کر لے یا لیٹ افطار کرے تو پھر حرج نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. بے شک جو ہے پانی سے افطار کر لے یا نیت کر لے دے کر افطار کرنے کی، تو اس صورت میں مشکل نہیں ہے. لیکن اگر وہ افطار نہیں کرتا اور 2 دن مسلسل اس طرح روزے رکھتا ہے تو وہ روزہ اس کے لیے رکھنا اس طرح صحیح نہیں ہے. چوتھا وہ روزہ کہ جو حرام ہے وہ ہے عورت کا مستحب روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر، اور اسے یقین ہے کہ میرا شوہر راضی نہیں ہے اور شوہر کی خواہشات کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ مستحب روزہ رکھتی ہے. یا واجب ایسا روزہ کہ جو غیر معین ہے. مثلا اس نے نظر یا منت مانی ہوتی ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ روزہ رکھوں گی. تو اب اس کے لیے کوئی معین اس نے دن کا روزہ نہیں اس نے نیت کی ہوتی کہ میں فلاں معین دن میں، مثلا جمعے کے دن، جمعرات والے دن، یا فلاں دن کوئی مخصوص اس نے منت دن کی نہیں مانی ہوتی. غیر معین روزے کی اس نے منت مانی ہوتی ہے تو وہ اس کی منت پوری ہو جاتی ہے. تو اب شوہر اس کو اجازت نہیں دیتا، شوہر کی خواہشات کی، اس کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزہ رکھ لیتی ہے اس کی اجازت بغیر، تو اس کے لیے یہ روزہ حرام ہے. 5واں روزہ کہ جو حرام ہے وہ ہے فرزند کا، اولاد کا، بیٹے یا بیٹی کا روزہ رکھ لینا ماں باپ کی اجازت کے بغیر، جبکہ ان کے لیے اذیت کا سبب بھی بن رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے سے ہے اور ماں باپ اسے منع کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا، اس کے باوجود وہ روزہ رکھ لیتا ہے ان کی اجازت کے بغیر، اور وہ دن کو کسی ٹائم کہتے ہیں کہ اب بھی افطار کرو، اسی وقت افطار کرو، تو وہ اس کے باوجود بھی وہ افطار نہیں کرتا، روزہ نہیں توڑتا، تو اس کے لیے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کے لیے واجب اور لازم ہے کہ وہ روزے کو توڑے اور اپنے والدین کی بات کو مانے، چونکہ مستحب روزہ اس نے رکھا ہوا تھا. ہاں، اگر واجب روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، رمضان کا روزہ ہے، تو پھر اس صورت میں خدا کا فرمان جو ہے وہ والدین کے فرمان پر مقدم ہے، پھر ان کی بات نہیں مان سکتا. اس کے بعد وہ روزہ کہ جو حرام ہے وہ روزہ کہ جو انسان کی موت کا سبب بن جائے. یا یہ ہے کہ وہ موت کا سبب تو نہیں بن رہا وہ روزہ، لیکن نفس کے اوپر ظلم کا سبب بن رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ وہ ایک ایسے ضرر کا، اس کا روزہ ایک ایسے ضرر کا سبب بننے کا جو اس کے لیے قابل تحمل اور برداشت نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ رکھنا صحیح ہے نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی روزے ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.